اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔ اس کی لمبی تشریح تو میری تفسیر ریاض تفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جب بھی آئے گی چھپے گی۔ مختصر بات سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسے بے ایمانوں کا خیال ہے تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض اور تناقض ہوتا۔ کیوں کہ ایک تو کوئی چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے، ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت اور بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دوسرے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرے، ان حکایات اور قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقیناً کلام الہی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ بس اس میں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے، تفسیر تو انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا کہ قرآن میں آدمی تدبر کرے، سوچے، اپنے علماء حقہ کی تفسیریں دیکھے، علماء حقہ کے بیانات سنے، لیکن اپنی عقل سے کوئی بات بھی قرآن میں نہ کہے کہ اس قرآن میں میری رائے یہ ہے، اس قرآن کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کسی ملک میں گئے، اتوار کے دن ہمارا بھی بیان تھا، لیکن یہ کبھی 9 سے 10 تک قرآن کا حلقہ ہوگا اور پھر اس کے بعد 11 بجے آپ بیان کرنا، 11 سے 12، اور پھر جو ہے 1 بجے نماز ہوگی ظہر کی۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی ہم لوگ بیٹھے تو ایک صاحب آئے اور جو ہے کئی عورتیں بھی آئیں، کئی مرد بھی آئے، اور بیٹھ کر قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور ایک آیت پڑھی، اور ایک آیت پڑھ کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از یور اوپینین، آپ کی کیا رائے ہے اس آیت کے بارے میں؟ تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو سوچ کر یہ دیکھ کر منظر میں تعجب میں پڑ گیا کہ کیا معاملہ کر رہے ہیں یہ قرآن کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ قرآن شریف بہت بڑی امانت ہے، اس لیے سلف صالحین کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا۔ اس کے اندر سلف صالحین نے جو لکھا ہے اسی کے پیچھے۔ اچھا، عام طور سے ہمارے اس دور کے اندر لوگ جو ہے اونچی تفسیروں میں نہیں جا سکتے، ابن کثیر نہیں پکڑ سکتے، رازی کو نہیں لے سکتے، کشاف کو نہیں لے سکتے، یہ قرطبی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، بڑی محنتی کی انہوں نے۔ ہمارے اس دور کے اندر معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب کی، بہت آسان ہے الحمدللہ۔ اسی طرح معارف القرآن ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی بہت آسان ہے۔ تفسیر مظہری ہے، وہ بھی بہت آسان ہے۔ ہماری تفسیر ریاض تفسیر آ رہی ہے
جو ہم نے بہت مختصر کر کے جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنے ہم نے لکھا ہے، زیادہ ہم نے اس میں لمبا چوڑا لکھا نہیں ہے، صحیح صحیح چیزیں جو مختصر مختصر مختصر، تاکہ آدمی جیسے ہم یہ آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں، تو قرآن میں تدبر تو آدمی ضرور کرے اور یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، فکر کرے، سوچے۔ اسی لیے عام طور سے جو ہے ہم نے یہ جو ترجمہ کیا میں نے، اس کا بڑا قصہ ہوا ہے کہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ریاض القرآن کا، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، اے اللہ ہم کو بھی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔